عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے۔ حضور نبی رحمت، شفیع الامم، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت اور پوری دنیا انسانیت کے لیے رہنمائی اور ہر خاص و عام کے لیے رہبر و رہنما کی حیثیت سے ہوئی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکت سے ہر طرف اجالے ہی اجالے پھیل گئے۔ جو دنیا کے اندر اندھیر نگری تھی، دنیا کے اندر ظلمت و بابریت تھی، وہ ساری کی ساری اندھیر نگری اجالوں میں تبدیل ہو گئی۔ جہاں ظلم تھا وہاں محبت آ گئی، جہاں بد اعتقادی تھی وہاں خلوص آ گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکت سے گویا ہر طرف اجالے ہی اجالے پھیل گئے، ہر طرف رحمت ہی رحمت پھیل گئی۔ تو آج کا ہمارا مضمون ولادت باسعادت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا انسانیت کے لیے عظیم احسان ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا قرآن اس چیز کا شاہد ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا، آپ کی بعثت کا، آپ کے مبعوث ہونے کا کئی مقامات پر ذکر فرمایا، اور اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، بے شک اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، رسولا من انفسہم، جو انہی کے قبیلے سے ہے، انہی کی برادری سے ہے، انہی کے جو قبائل ہیں ان میں سے رسول کو مبعوث کیا۔ اور رسول کی شان اور عظمت یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ لوگ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، بد اعتقادی میں تھے، ظلمت اور اندھیروں کے اندر تھے۔ بس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت سے ہر طرف اجالا ہو گیا، وہ جو ظالم تھے وہ مہربان ہو گئے، وہ جو اندھیرے تھے روشنی میں بدل گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس آیہ مقدسہ کے اندر حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے سب سے پہلی یہ خصوصیت اپنی بیان فرمائی کہ اللہ نے لوگوں پر، مومنوں پر بالخصوص اور پوری عالم انسانیت پر، بلکہ پورے عالم شجر و حجر پر، حیوانات اور نباتات پر، ہر چیز پر اللہ پاک نے احسان فرمایا
کہ اپنا سونا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں عطا فرما دیا۔ اب یہ احسان صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے بھی احسان ہے، پوری عالم حیوانیت کے لیے بھی احسان ہے، عالم شجرات کے لیے بھی احسان ہے، عالم نباتات کے لیے بھی حضور کی آمد اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے احسان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے معبوس فرمایا، ہر کسی کو اس کی زندگی کا حق مل گیا، ہر کسی کو زندگی گزارنے کی آسائش مل گئی، اور ہر چیز کو چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو اس کو اپنی ایک پہچان مل گئی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ولادت باسعادت کی برکت سے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید برہان الرشید کے اندر حضور کو احسان فرمایا، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے رحمت فرمایا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کو اور اپنی حیات باطنی کو، دونوں چیزوں کو رحمت فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی میں دنیا میں ہوں تو میرا دنیا میں رہنا تمہارے لیے رحمت ہے، میرا دنیا میں رہنا تمہارے لیے برکت ہے، میرا دنیا میں رہنا تمہارے لیے رب وحدہ لا شریک کی مہربانی ہے، اور میرا ظاہری طور پر پردہ کر جانا، دنیا سے چلے جانا، میری حیات ظاہری کا خاتمہ ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، یہ بھی تمہارے لیے بہتری ہے، تاکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ظاہری طور پر دنیا میں ہے پھر بھی کمال ہے، اور باطنی طور پر، روحانی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اس سے بھی زیادہ کمال ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا اور آپ کی نبوت اور رسالت کا آنے والا ہر لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے۔ اور پھر یہ چیز بیان فرمائی گئی، عرفاء نے، محققین نے اور محدثین نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ مومنین کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں کہ انہیں ہدایت کرتے ہیں، اور منافقین کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات رحمت ہے کہ انہیں قتل سے محفوظ رکھتے ہیں، اور کافرین پر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کا وجود مسعود رحمت باری تعالیٰ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اب حضور کی ولادت باسعادت کے بعد کفر پر دنیا میں رہتے ہوئے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آتا،
عذاب میں تاخیر ہے، تو گویا کافر کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود رحمت قرار پایا دنیا میں، کیونکہ آخرت میں کافر کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اب ان کو عذاب نہیں دوں گا کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ آپ کا موجود ہونا ان کے لیے بھی رحمت قرار پایا کہ انہیں عذاب نہیں ملے گا، ورنہ سابقہ قومیں، سابقہ امتیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی، نبی کی توہین کی، تو اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا میں ان پر طرح طرح کے عذاب کو مسلط کر دیا، رب کی نافرمانی کی، رب نے عذاب میں مبتلا کر دیا، گرفتار کر دیا۔ تو آج کفر جو ہے وہ دنیا میں کثیر پایا جا رہا ہے، لیکن کیا ہے، عذاب سے محفوظ ہیں، عذاب سے بچے ہوئے ہیں، دنیا میں ان پر پکڑ اور عذاب نہیں آتا۔ تو یہ ولادت باسعادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی وجہ سے آج دنیا دار جتنے بھی ہیں وہ عذاب الاللہ سے محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں، تو حضور کی رحمت کی برکت سے۔ اور پھر اب دو چیزیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ان میں سے انہی میں رسول بھیجا۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں پیدا فرمایا، اور ہم جن سے انسانیت یعنی انسانی وجود اور انسانی شکل میں رب وحدہ لا شریک نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ان میں سے انہی میں رسول کو مبعوث کیا۔ اب یہ بڑی حکمت کی بات ہے، چونکہ اللہ وحدہ لا شریک نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اپنا کلام اور اپنا پیغام لوگوں پر نازل کرتا، قرآن نازل ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اس سے پیچھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، تو ہر نبی کو رب وحدہ لا شریک نے انسانی اور بشری شکل میں مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کو ان کا قبیلہ بھی بنایا، ان کے رشتہ دار بھی بنائے، تاکہ ان لوگوں کو نبی کی پہچان کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اب رب کی ذات قادر مطلق ہے، رب کی ذات طاقتوں کی مالک ہے، رب وحدہ لا شریک چاہتا ہر بندے تک ہدایت پہنچانا نبیوں کے توسل کے بغیر، نبیوں کے وسیلے کے بغیر، تو اللہ پاک اپنا قرآن نازل فرما سکتا تھا۔ ہر شخص رات کو سوتا، صبح اٹھتا تو اس کے سرہانے کے نیچے ہدایت کا پلندہ ہوتا، قرآن کا سپارہ ہو جاتا۔ جو ہدایت رب تبارک و تعالی بندہ مومن کو یا انسان کو دینا چاہتا، وہ رب تبارک و تعالی جبرائیل امین کے ذریعے یا کسی اور فرشتے کے ذریعے نازل فرما دیتا تو رب نازل کر سکتا تھا۔ وہ قادر ہے، وہ طاقتوں کا مالک ہے، لیکن رب وحدہ لا شریک رسول کو مبعوث فرماتا ہے، اور رسول کو ان لوگوں کی برادری میں مبعوث فرماتا ہے، رسول کو ان لوگوں کے قبیلے میں مبعوث فرماتا ہے، تاکہ مقصد انسانیت، مقصد الوہیت، یعنی اللہ کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہدایت دینا نہیں، اور ہدایت کے پیچھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کروانا۔ رسول کے ذریعے سے رب نے اپنی پہچان کروائی، تو رسول کی پہچان کروانا بھی یہاں پہ مقصود تھا کہ نبی کی بھی پہچان ہو۔ اور دوسری چیز، اگر
رب وحدہ لا شریک کسی اور کو نبی بنا دیتا، انسان کو نبی نہ بناتا، فرشتہ بھیج دیتا، تو فرشتہ نوری مخلوق ہے۔ فرشتہ کیا ہے؟ نوری مخلوق، آسمانی مخلوق۔ فرشتہ زمین پر آ جاتا، کسی بھی قبیلے کی طرف آ جاتا، کسی بھی گاؤں کی طرف آ جاتا، تو ہر کسی کے بس میں نہ تھا کہ اس فرشتے کی نورانیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے۔ ہر کوئی ڈرتا، بھاگتا، یا جن کو بھیج دیتا تو جن بھی انسانوں کو ڈراتے۔ تو رب وحدہ لا شریک نے نبوت کے لیے انسانیت کا انتخاب کیا اور فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ان کی برادری سے رسول بھیجا تاکہ وہ پہلے سے رسول کو جانتے ہوں، پہلے سے رسول کے قبائل کو جانتے ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلیت اور حقیقت کو جانتے ہوں۔ تو کفار کے سامنے جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، چونکہ کفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ولادت سے لے کر 40 سال تک جانتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بلا لیا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار آ رہا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے، اس کے مقابلے کے لیے نکل پڑو گے؟ تو سب کفار نے یک زباں ہو کر یہ جواب دیا کہ کیوں نہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی زندگی کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، جب آپ حکم دیں گے تو ہم آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس لشکر جرار کے مقابلے کے لیے نکل پڑیں گے، تیار ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ پھر جان لو کہ میں اعلان کر رہا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس ایک اللہ کے حکم کے تابع اپنی زندگیوں کو کر دو۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قبائل میں سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا۔ قاضی ابو الفیصل رحمۃ اللہ تعالی علیہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کا معنی بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفیس ترین رسول بنا کر مابعوث فرمایا۔ من انفسکم کا مطلب فا کے فتح کے ساتھ پڑھ کر فرمایا کہ رسول کو رب وحدہ لا شریک نے دنیا انسانیت کے لیے ہر معاملے میں نفیس تر اور نفیس ترین مبعوث فرمایا۔ حضور کی ذات ہر لحاظ سے پاکیزہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہر معاملے میں اقدس تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، سب کے لیے رحمت تھا۔ اور پھر فرمایا بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کو وہ اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے، اور مقام و مرتبہ، صدق و عدل، وفا اور محبت، ساری چیزوں کو وہ کافر جانتے تھے، اور عرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری نہ ہو، کسی نہ کسی زاویے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قبیلے کے ساتھ تعلق اور واسطہ تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد الا المودۃ فی القربى،
کہ قرابت داروں سے محبت کرو۔ قرابت کی محبت کے معنی یہ ہیں کہ سارا عرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی طرح خوب جانتا اور پہچانتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے معبوس فرمایا۔ اور پھر نفاست کی بات کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من انفسکم، رب نے مجھے نفیس ترین رسول بنا کر اس دنیا میں معبوس فرمایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کی نفاست کا حال کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نسبا وسیرا وحسبا لیس فی ابائی من لدن آدم صفاخ کلھا نکاح۔ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں حسب نسب کے لحاظ سے ساری کائنات سے اعلیٰ ہوں، میرا سسرال بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے باقی رشتہ دار بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور ابن قلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 500 کے قریب امہات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر بی بی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہر حسب اور میرا ہر نسب اتنا پاکیزہ ہے، اتنا معطر ہے، اتنا روشن ہے کہ آج تک کسی انسان کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ میرے حسب کی طرف انگلی اٹھا سکے۔ میرا حسب نسب پاکیزہ ہے، کلھا نکاح۔ اور پھر ابن القلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقلبک فی الساجدین کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے پاک حسب اور پاک نسب میں رکھا، اور پھر یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری عالم انسانیت کے لیے نفیس ترین نبی بنا کر معبوس فرما دی۔ اور پھر دوسری چیز، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز کو روایت فرماتے ہیں، اس کو امام بخاری نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، اور پھر فرمایا خاندان پیدا کیے، مجھے بہترین خاندان میں رکھا، گروہ بنائے رب تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے بہترین گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شخصیات بنائی تو اللہ پاک نے مجھے پوری کائنات سے اعلیٰ شخصیت کا مالک بنا کر اس دنیا میں معبوس فرمایا۔ تو اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسب نسب ہے، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا حسب بھی پاک، آپ کا نسب بھی پاک، آپ کی زندگی بھی نفیس ترین، آپ کی دنیا سے پردہ داری بھی نفیس ترین، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس آج بھی کائنات کے لیے رحمت ہے، کل بھی کائنات کے لیے رحمت تھی، اور قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس رحمت ہوگی۔ حضور کا ہر زمانہ، وہ نبوت سے پہلے کا زمانہ ہو، وہ قیامت کے بعد کا زمانہ ہو، حضور کا ہر زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر زمانے کے ہر وقت کے لیے رحمت للعالمین بن کر معبوس ہوئے۔ تو حضور کی رحمت ہر شے کے لیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی شان کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو آیت قرآن تلاوت کر کے ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، اور حکمت بڑی باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھا دی۔ عرفاء نے لکھا کہ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ۔
حضور کے فرمان، اور پھر فرمایا آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کفر کی طریقیوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ہر گمراہی ان کے اندر پائی جاتی تھی، ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی، ہر خرابی ان کے اندر پائی جاتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ وہ ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں ڈوبے ہوئے تھے، پس رسول آئے تو ان کو اس گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا فرما دی۔ وہ زمانہ جس زمانے کے اندر ماؤں کو بیچ دیا جاتا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اس زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اس گمراہی سے نکال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم و حکمت لوگوں کو عطا فرما دی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب یہ ہجرت کر کے مکہ شریف کے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف تشریف لے گئے، یہ پہلی ہجرت تھی، حبشہ تشریف لے گئے تو شاہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم مکہ چھوڑ کے یہاں آئے ہو، وجہ کیا ہے، کیوں تم یہاں آئے ہو؟ تو انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، کفر نے ہماری زندگی مجبور کر دی ہے، ہم مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف آ گئے۔ تو شاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اے بادشاہ، ہم نے ان کا کلمہ کیوں پڑھا، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کیوں لائے؟ وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے، رشتہ داریاں توڑتے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کا مال کھا جاتا، ضبط کر جاتا، ظالم ظلم کی چکی میں لوگوں پہ کو پیس دیا کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم نے ہر طرف برائی کو دیکھا، ماں کو منڈی میں جا کے بیچ دیا کرتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ وہ نبی آئے، انہوں نے ہمیں پاک دامنی کا درس دیا، انہوں نے ہمیں طہارت سکھائی، انہوں نے ہمیں پاکیزگی سکھائی، اور انہوں نے اعلان کیا کہ اے کافرو، تم اتنے خداؤں کو پوجتے ہو، یہ سب کے سب باطل ہیں، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو، اور اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاؤ، اسی سے مدد مانگو، وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے، یہ باقی جتنے بھی تم نے خدا بنا کے رکھے ہیں یہ سب کے سب باطل ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت سامنے رکھ کر ان کی عبادت کرتے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہمیں ان بتوں سے ہٹا کر وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں چکا دیا۔ ہم لوگ جھوٹ بولتے تھے، ہمیں فرمایا جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ ہم امانت کے اندر خیانت کرتے تھے، ہمیں حکم دیا امانت داری کرو۔ ہم رشتہ داروں سے نیک سلوک نہیں کرتے تھے، ہمیں حکم دیا رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ ہم یتیموں کا مال کھاتے، ہمیں حکم دیا یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ ہم بے کسوں کا جو ہے وہ برا حال کر دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے کسوں کا سہارا بننے کا ہمیں درس دیا۔ یہ تعلیم اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہم نے جھوٹ کو چھوڑا، سچ کو اختیار کیا، بتوں کو چھوڑا، ایک رب کو مان لیا۔ وہ لوگ مکے کے رئیس، مکے کے طاقتور، مکے کے جابر لوگ، انہوں نے ہم پر مکے میں زندگی تنگ کر دی تھی، اس لیے ہم ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ پہلی چیز تھی
جس نے شاہ نجاشی کے دل کو چیر کے رکھ دیا، کہا کہ ایسا بندہ اس دنیا کے اندر جو رہبری کی بات کرتا ہے، جو رہنمائی کی بات کرتا ہے، جو وحدہ لا شریک رب کی توحید کی بات کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے وہ یتیموں غریبوں مسکینوں کا سہارا بننے کی بات کرتے ہیں، وہ نبی یقیناً سچا ہے۔ ہم نے یہ باتیں تورات اور انجیل میں پڑھ رکھی ہیں، اس کی نبوت کی شہادت میں بھی دوں گا اور تم بھی دو، تاکہ ہم دین اسلام کا غلبہ دنیا انسانیت پر کر دیں۔ تو یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم اس گمراہی کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ہمیں ان ساری گمراہیوں سے، بدعمالیوں سے، بدعقیدیوں سے پاک کر کے ایک رب کی دعوت دے دی، ایک رب کے دربار میں جھکنا ہم لوگوں کو سکھا دیا۔ یہ کیا تھی؟ یہ سب سے بڑی ہدایت تھی، سب سے بڑی رہنمائی تھی۔ تو آج پرفتن دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی ہم لوگ اگر رب کی رحمت چاہتے ہیں، رب وحدہ لا شریک کا قرب چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع لازمی ہے۔ رسول کی ذات آج بھی رحمت للعالمین ہے، آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض و برکات ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں، پر سنت مصطفیٰ اور اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کر کے۔ آج پھر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم ماہ مقدس ہے، میلاد شریف کی ہر طرف دھوم ہی دھوم ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم میلاد کیوں منائیں، میلاد منانے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں، ہمارے پیر صاحب نے فرمایا تھا، فرماتے ہیں کہ میلاد کا انکار کرنے والے اس بیٹی کو مخاطب کر کے اس سے پوچھیں جس کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس زندہ مرنے والی بچی کو زندگی مل گئی، آج وہ بیٹی میلاد کیوں نہ منائے؟ حضور کی آمد پر وہ چراغاں کیوں نہ کرے؟ حضور کی آمد پر وہ بیٹی خوشی کیوں نہ منائے جس کو رب وحدہ لا شریک نے زمین کے اندر دفن ہوئی بیٹی کو نکال کر عزتوں کے تاج دے دیے؟ یہ کہاں سے نصیب ہوئے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے نصیب ہوئے۔ وہ ماں حضور کا میلاد کیوں نہ منائے جس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے ماں کو منڈی میں بیچ کر گھوڑا خرید لیا جاتا، ماں کو منڈی میں بیچ کر زمین خرید لی جاتی، ماں کو منڈی میں بیچ کر تجارت کا سامان خرید لیا جاتا، وہ ماں آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کیوں نہ کرے؟ وہ مظلوم اور مخلوق الحال لوگ جو ظلم کی چکی میں پستے تھے، ان کو ظلم سے نجات ملی حضور کی آمد کا صدقہ۔ وہ یتیم اور بیوہ لوگ، یتیموں کا حق تلف کر دیا جاتا، یتیموں کو حق جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دیا، آج وہ یتیم لوگ اس نبی کی آمد کی خوشی کیوں نہ کریں؟ بیوہ لوگ، بیوہ عورتیں، ان کی زندگی کو مجبور بنا دیا جاتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان کا سہارا بنے۔ آج وہ یتیم، بیوہ، غریب اور مسکین لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ آج وہ بہن اور بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کیوں نہ منائیں جن کو حضور نے آ کر محبت کا ہار پہنا دیا، محبت کی مالا پہنا دی، بہن کو بھائی کے لیے عزت کا تاج بنا کے دنیا میں رکھ دیا، آج وہ بہن اور بھائی میلاد حضور کا کیوں نہ منائیں؟ حضور کا میلاد ہر کسی کو منانا چاہیے، اور ہر کوئی کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ حضور کا میلاد مناتے ہیں، اپنے اپنے زاویے سے، اپنے اپنے طریقے سے ہر شے حضور کا میلاد مناتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، رب وحدہ لا شریک نے خانہ کعبہ پہ جھنڈا لگا دیا، اور اس پر اللہ پاک جل شانہ نے جھنڈا لگا دیا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر جبرائیل امین نے جھنڈا لگا دیا۔
تو آج جھنڈی لگانا، بتی لگانا اس میں عیب نہیں، لیکن ساتھ یہ بھی چیز یاد رکھ لیں کہ صرف اور صرف جھنڈی اور بتی لگا دینا حضور کے میلاد کا حق پورا نہیں ہوتا۔ حق کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ حضور کو رب نے رحمت بنا کر بھیجا، ہم نے اس رحمت سے حصہ حاصل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے لیے برکت بنا کے بھیجا، ہم نے حضور کی ولادت کی برکت کو حاصل کرنا ہے۔ آج کائنات کے اندر اگر اجالے ہیں، کائنات کے اندر اگر روشنیاں ہیں، کائنات کے اندر اگر برکت ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت ہے۔ تو ہم بڑھ چڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں، حضور کی سنت پر عمل کریں، حضور کی سیرت پر عمل کریں، اپنی زندگیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ جمعہ المبارک پر میں نے یہ تفصیل سے بات عرض کر دی، جب ہم حضور کی سنت کو ترک کرتے ہیں، حضور کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کر کے نماز اور باقی احکام پر عمل نہیں کرتے تو پھر جھنڈی لگانے کا، بتی لگانے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں، اتوار کو یعنی 12 ربیع الاول شریف کو بعد از نماز عشاء اسی جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک عظیم و شان فقید المثال محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، علمی اور روحانی، علمی اور روحانی یہ دو لفظ میں بول رہا ہوں، علمی محفل بھی ہوگی اور روحانیت بھی انشاءاللہ۔ حضور کے میلاد کی محفل ہو تو روحانیت نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ علمی بات ہوگی اور روحانیت ہوگی۔ تو اتوار کو 12 ربیع الاول شریف بعد از نماز عشاء جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عظیم و شان محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہو رہی ہے۔ تمام احباب اس میں شرکت فرمائیں۔ اس میں تشریف لا رہے ہیں خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا صوفی باصفا، عالم باعمل، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عدنان بشیر مدنی قادری اتاری دامت برکاتہم العالیہ منڈی بہاولدین سے تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک علمی اور روحانی خطاب فرمائیں گے، تو تمام احباب محفل میں شرکت فرمائیں اور ثواب درین حاصل کریں۔ اور ساتھ پھر یہ بھی اعلان لازمی ہوتا ہے کہ محفل کرنی ہوتی ہے تو محفل کے لیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اخراجات بھی ہوتی ہیں، معمولات بھی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے بھی میں تمام احباب سے گزارش کروں گا، مہنگائی کا دور بھی ہے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری بھی ہے، ذکر رسول کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ حضور کی محفل کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی بات مناسب نہیں۔ تو تمام احباب بڑھ چڑھ کر زیادہ، اس وقت تھوڑا نہیں مہنگائی ہے تو زیادہ سے زیادہ جو صاحب حیثیت ہیں وہ زیادہ کوشش کریں، جو نرم ہیں وہ چلو اپنی حیثیت کے مطابق ضرور بر ضرور ہر بندہ اس محفل میں مالی طور پر بھی حصہ ڈالے۔ انشاءاللہ لنگر کا بھی اہتمام ہوگا، پھر جو علماء تشریف لاتے ہیں ان کی خدمت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، تو سارے احباب بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ڈالیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ثم جزاک اللہ۔ تمام احباب حسب توفیق ضرور حصہ ڈالیں۔